قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد الہی ہے کہ اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا۔ اللہ والے ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز ہیں۔ آج کا دن ولیوں کے تاجدار، خواجہ خواجگاں، شیخ المشائخ، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت سیدنا و مرشدنا خواجہ محمد دین شاہ چشتی نظامی المعروف حضور ملنگی بابا اولیاء تاجدار اکاڑا شریف صحیح صابر بے نیاز حیات قلندر، آپ کے والدین کریمین کا یہ عرس ہمیشہ کی طرح منایا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ المعروف مائی پاک صابرہ، جو کہ حضرت ملنگی بابا اولیاء کی والدہ ماجدہ ہیں، ہم ان کی یاد میں آج کی یہ محفل، آج کا یہ عرس جو ہے یہ اس میں حاضر ہیں۔ یہ عرس وہ ہے جو حضرت ملنگی بابا سرکار خود منایا کرتے تھے۔ سب سے بڑا عرس ہمارے سلسلے میں یہی عرس ہوتا تھا۔ کراچی سے لے کر پشاور تک لوگ اس میں پہنچتے تھے، کیونکہ یہ سلسلے کا بھی بڑا عرس ہوتا تھا اور خاندان کا بھی بڑا عرس ہوتا تھا۔ یہ سارے خاندان کے جد امجد کا عرس ہے۔ جس ہستی کا عرس ہے وہ کسی کی والدہ تھی تو کسی کی نانی تھی، کسی کی پڑنانی تھی، کسی کی پھوپھی تھی، اس طریقے سے پورا خاندان حضور ملنگی بابا سرکار کا وہ بھی اس عرس میں جمع ہوتا تھا، اور روحانی اولاد جو تھی سارا مریدین عقیدت مندان وہ بھی پہنچتے تھے۔ تو ہمیں ان تاریخوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ 13 شوال کا دن سال میں ایک دفعہ ہی آنا ہوتا ہے، تو سال میں ایک دفعہ ہی 4 جمادی الثانی کا دن آنا ہوتا ہے۔ نہ ہمیں وہ یاد رہتا ہے نہ یہ یاد رہتا ہے، باقی ہمیں ساری تاریخیں یاد رہتی ہیں۔ کرکٹ میچوں کا ہمیں یاد رہتا ہے، کون کون سی چھٹیاں ہونی ہیں دفتروں میں وہ بھی ہمیں یاد ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا کوئی یاد نہیں ہے۔ پرسوں مجھے فون آیا جی آج عرس ہے، میں نے کہا کس چیز کا؟ جی وہ دادی اماں کا عرس نہیں ہوتا کہ وہ تو 13 شوال ہے۔ میں کہ 11ویں شریف نہیں بن رہی؟ میں کہ 11ویں شریف اور 13 شوال کا آپس میں کیا لنک ہے؟ 11ویں شریف جو ہے وہ 11 ربیع الاول ہے۔ تاریخوں کو یاد رکھا کریں، یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، عقائد کا بھی حصہ ہے، اور ہماری یادداشت کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ آپ کی میموری، آپ کی یادداشت وہ حاضر ہے۔ تہوار آتے جاتے رہتے ہیں، گزر گیا تو گزر گیا، بعد میں پوچھنے کا فائدہ جی وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کچھ گزر گیا۔ آج جتنے لوگ آپ اکٹھے ہوئے نا، اتنے لوگ ہیں جو کل کو فون کر کے پوچھیں گے جی عرس کب ہے، تمہیں کیا بتایا جائے گا کہ گزر گیا۔ تو اپنے ذہنوں کو حاضر رکھا کرے۔ ایک دفعہ سال میں عید آتی، عید الفطر کتنی دفعہ آتی ہے؟ ایک دفعہ۔ تو جس دن عید ہو اس دن ذہن میں رکھا کرے کہ 13 تاریخ کو عرس ہے، یہ چاند چڑھ گیا عید کا، پہلی کو جو ہے عید ہے اور 13 کو عرس ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ وہ ہستی کا عرس ہے جنہوں نے حضور ملنگی بابا سرکار کو جنم دیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور ملنگی بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ میری فقیری میں 2 ہستیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ کتنی؟
دو ہستیوں کا، ایک میرے پیر و مرشد امام العارفین حضرت خواجہ عبد الشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ سیف الادب بے نیاز حیات قلندر، اور ایک میری والدہ ماجدہ، میری والدہ اور میرے مرشد پاک، ان دو ہستیوں کا میری فقیری میں، میری ولایت میں، میری بلندی میں، میری جو بھی اللہ نے مجھے مقامات عطا فرمائے ہیں، اس میں ان دو ہستیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو چونکہ بچپن جو ہے یہ تربیت، بچے کی پہلی تربیت گاہ، پہلی درسگاہ کون سی ہوتی ہے؟ ماں کی گود۔ فرمایا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک۔ تو وہ ہستی جو ہیں حضور ملنگی بابا کی والدہ حضرت مائی پاک صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ولایت میں وہ مقام رکھتی ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء زمانہ جو ہیں انہوں نے آپ کی ولایت کی تصدیق فرمائی۔ ان کا مزار اقدس کہاں پر ہے؟ اکاڑا شریف میں۔ حضور ملنگی بابا سرکار کے مزار اقدس کے بائیں ہاتھ ہیں، آپ اپنی والدہ کے دائیں پہلو میں آرام فرمائیں۔ تو حضور ملنگ بابا آپ کے پیر و مرشد اکاڑا تشریف لائے تو خواتین جو ہیں وہ آستانہ عالیہ میں ملاقات کے لیے جا رہی ہیں۔ تو دادی اماں حضور جب حضور ملنگ بابا کے سامنے پہنچی، آپ ہر ایک کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، جب دادی اماں حضور پہنچی ہیں تو حضور ملنگ بابا نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ فرمایا بابو جی یہ تو ہمارے بھی بزرگ ہیں، یہ بہت بڑی ہستی ہیں، اگر یہ مرد ہوتا تو ہم ان کے ہاتھ پہ مرید ہو جاتے۔ اگر یہ مرد ہوتا تو ہم ان کا مرید ہو جاتا۔ تو اسی طرح آپ کا ذکر اخبارات، رسائل، مختلف کتابیں، کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین کتاب شائع ہوئی، یعنی خواتین اولیاء اللہ کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک 1400 سال کی تاریخ میں ولایت کی دنیا میں جو خواتین جو ہیں انہوں نے مقام حاصل کیا، ان کے اوپر ریسرچ کی گئی، تو اس میں حضرت مائی پاک صاحبہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح اسلامی خواتین کا انسائکلوپیڈیا، اس کے اندر بھی آپ کے حالات و واقعات ملتے ہیں۔ تو ولایت کی دنیا میں صرف مرد ہی ولی اللہ نہیں ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری کا نام آپ سنتے ہیں، حضرت رابعہ بصری قلندر، یہ حضرت حسن بصری کا زمانہ ہے، اور حضرت حسن بصری کون ہیں؟ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے خلیفہ ہیں۔ ہمارا شجرہ طریقت جو ہے یہ رسول پاک تک کیسے پہنچتا ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری، مولا علی اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ زمانہ بصرہ کے رہنے والے حضرت رابعہ تھی، اور بصرہ کے رہنے والے حضرت امام خواجہ حسن بصری۔ ملاقاتیں ان کی ثابت ہیں، تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ وہ ولایت کے درجوں پہ کیسے پہنچی؟ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں بس ایک ہی عورت ولی بنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ اسی کے اوپر ریسرچ ہوئی تھی کہ کیا ولایت کے درجے پر صرف مرد پہنچے ہیں؟ تو ثابت ہوا کہ نہیں، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہیں۔ عورت اگر محنت کرتی ہے تو وہ بھی اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ مرد اگر بے عمل ہے تو وہ گھٹیا ہے۔ مرد کیا ہے؟ بے عمل ہے تو گھٹیا ہے۔ عورت اگر باعمل ہے تو وہ اعلیٰ ہے۔ مجھے کسی نے کہا جی عورت امام نہیں بن سکتی، کیا کہا؟ امام نہیں بن سکتی، امام نہیں ہوتی عورت۔ میں کہا امام تو نہیں ہوتی، اماموں کی ماں ہوتی ہے۔
ماں نہ ہو تو کوئی دنیا میں امام نہ ہو۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، تو یہ 1,24,000 عورتوں کے بچوں کا نام ہی ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام۔ نہ 1,24,000 عورتیں ہوتی اور نہ 1,24,000 پیغمبر ہوتے۔ تو یہ والدین کی تربیت جو ہے وہ انسان کو نکھارتی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا واقعہ سنتے ہیں بچپن سے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو نماز کی عادت ڈالی۔ طریقہ کیا تھا؟ شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی تھی، جان نماز کے نیچے۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ جان نماز اٹھاتے تھے تو شکر کی پڑیا ملتی تھی، وہ خوش ہو جاتے تھے کیونکہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شکر دیتا۔ ایک دن وہ گھر پر نہیں تھی تو بابا صاحب اکیلے تھے، تو والدہ کہیں گئی ہوئی تھی، تو نماز کا وقت ہوا تو ان کو فکر ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ یا اللہ یہ پردہ ہے اس کا بھرم رکھ لینا، تو میرا فرید جو ہے وہ اکیلا ہے، وہ شکر نہ نکلی تو مسئلہ بن جائے گا۔ خیر واپس آئیں تو پوچھا بابا صاحب سے کہ آپ نے نماز پڑھی؟ کہ جی ہاں جی پڑھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہ جان نماز کے نیچے سے شکر کی پڑیا ملی۔ بابا صاحب فرمانے تو والدہ نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ شکر ہے۔ اچھا اب یہ ہوا کیا، بچے کے ذہن کا پیٹرن، یقین کا پیٹرن ماں اس درجے پر لے گئی کہ بچے کے تحت شعور میں، لا شعور کے اندر یہ بات جو ہے یقین بن کے راسخ ہو گئی کہ اگر نماز پڑھیں تو شکر ملتی ہے، اور وہ یقین کی طاقت کے ساتھ شکر پیدا ہو گئی۔ تو یقین کی طاقت سے جو ہے وہ ہندو جو ہے نا پتھر کے بتوں سے فیض لے لیتے ہیں۔ تو ہمیں اگر اتنا یقین کامل ہو تو ہم بھی پتھر کے بنے ہوئے کعبے سے فیض لے سکتے ہیں، خانہ کعبہ سے ہم بھی لے سکتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے ہمارے اندر جو ہے وہ یقین کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، عورت، یہ حضرت مائی پاک صابرہ کا دن ہے، تو یہ کس کا دن ہے؟ ایک عظیم بری کاملہ کا۔ اچھا یہ اسی دن جو ہے دربار عالیہ ملنگیہ میں خواتین کا درس شروع ہوا تھا سن 2014 میں، تو اس کو بھی آج 9 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 9 سال مکمل ہو گئے آج کے دن ہی شروع ہوا تھا۔ خواتین کا درس کب شروع ہوا تھا؟ خواتین کے عرس والے دن۔ تو الحمدللہ درس روحانیت شعبہ خواتین کو آج کتنے سال مکمل ہو گئے؟ 9 سال پورے ہو گئے۔ تو آپ بھی گھروں میں بتایا کریں ماں بہنوں بیٹیوں کو کہ تعلیم لیں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں پر صرف فرض نہیں ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ روح جو ہے نا، روح یہ نہ مرد ہوتا ہے نہ روح ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے۔ عورت روح کیا ہوتی ہے؟ روح ہوتی ہے۔ مرد کے جسم میں چلی گئی تو پھر بھی روح ہے، عورت کے جسم میں چلی گئی پھر بھی روح ہے۔ تو وہاں بھی اس کے اوپر وہی کچھ لازم ہے۔ مردوں کے اوپر 5 نمازیں ہیں تو عورت پر بھی 5 نمازیں۔ مرد کے لیے سچ بولنا جو لازمی ہے، عورت کے لیے بھی لازمی ہے۔ مرد کے لیے 1 مہینے کے روزے ہیں تو عورت کے لیے بھی 1 مہینے۔ مرد بھی حج کرنے جاتا ہے، عورت بھی حج کرنے جاتی ہے۔ مرد بھی کرنل جنرل بن جاتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مرد ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مرد پرائم منسٹر ہوتے ہیں، عورت بھی پرائم منسٹر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مرد ڈاکٹر ہے، عورتیں بھی ڈاکٹر ہیں۔ مرد MBBS ہوتے ہیں، PhD ہوتے ہیں، عورت بھی PhD ہوتی ہے۔ مرد اگر PhD ہے تو وہ PhD ہے، عورت اگر MBBS ہے، PhD ہے، اسے آپ آدھی ڈاکٹر نہیں کہتے۔ کیا وجہ؟ اس کے بعد کوئی ڈگری ہے، اس کے پاس بھی وہی ڈگری ہے۔ مرد بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ ہے۔
تو عورتیں پائلٹ بھی ہیں، دنیا کی ہر فیلڈ میں آ گئی ہیں، لیکن جب ولایت کی بات آتی ہے، اللہ کی قربت کی بات آتی ہے، معرفت کی بات آتی ہے، فقر و درویشی کی بات آتی ہے، تو وہاں کہتے ہیں کہ نہیں جی عورت جو ہے وہ آدھی کلندر ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عورت کیا ہے؟ آدھی کلندر۔ کتنے دنیا میں کلندر ہے؟ تو لیکن ہماری عوام کو شوق نہیں، غور و فکر کا، کتابیں پڑھنے کا، ریسرچ کا، مطالعہ کا ذوق نہیں ہے۔ ہم تو لگے ہوئے دن رات انٹرنیٹ میں، فیس بکوں میں۔ تو اللہ نے درجہ جو عورت کو دیا ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ یہ غیر اسلام نے جو عزت عورت کو دی، پوری تاریخ انسانی میں کسی نے نہیں دی۔ عورت کو تو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایسا رہا ہے۔ عورتوں کو کیا کرتے تھے؟ کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو گئی، کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے۔ جہالت کی انتہا۔ تو یہ عزت کس نے دی عورت کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی عزت کسی نے نہیں دی کہ عورت آ رہی ہے، اس دو جہاں کے تاجدار، نبیوں کے امام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر بچھا دیتے ہیں۔ ایسے ہے؟ پھر عورت کو جو مقام ملا، فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کہاں ہے؟ کس کو اہمیت دی جا رہی ہے؟ عورتوں کو، لیڈیز کو۔ رسول پاک کی حدیثیں مردوں سے اگر مروی ہیں تو خواتین سے بھی مروی ہیں۔ سب سے زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، آپ ان کی زوجہ محترمہ بھی تھی، اور حضور کے وصال کے بعد 45 سال عمر کی رہنمائی فرمائی۔ نبی پاک کا تو وصال ہو گیا، وفات پا گئے، اس کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہی؟